صفحہ نمبر ہے 430۔ آیت نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی توحید میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سمجھ کے، اور وہ جھگڑنے والا پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ جس شیطان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے تخویف اور ڈراوا سنایا۔ قیامت کے دردناک عذاب کا ذکر کیا۔ مقصد یہ ہے کہ آنے والے مضمون کو مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے پھر مرنے کے بعد ہمارے پاس آنا ہے، ہم تم سے حساب کر لیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 3 ہے وہ میں نے آج تلاوت کی۔ اس میں اللہ نے مشرکین پر زجر کی، کہ ہمارے ڈراوے کو سننے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی مشرکین اور کفار، یجادلوا فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں یجادلوا جھگڑتے ہیں، جدال کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے عقیدے کے لیے نقلی دلیل تو بڑی دور کی بات ہے، عقلی دلیل تک موجود ہو نہیں۔ بغیر دانش کے، بغیر علم کے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے بارے میں مشرکین اور انبیاء کے بارے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کو ماننے کے بعد اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو سانجھی بنائے اور شریک ہو۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ میں سے اس میں شامل رہتے ہیں، ہم نے پورا قرآن کا درس دیا، آپ اس سمندر میں گزرتے رہے۔ اللہ کو ماننا صرف یہ نہیں
مشرکین اللہ کی صفتوں کے بھی قائل، قرآن اس کی گواہی دیتے۔ آپ سورۃ یونس پڑھیں، سورۃ عنکبوت پڑھیں، حوامیم پڑھیں۔ میرے پاس اب وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا پھروں، آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، محیی ممیت بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے، بارش برسانے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، وہ اللہ کو مانتے تھے اور وہ اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ ان کی پکار سورۃ انفال میں ذکر ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب۔ یہ مشرکین کی دعا ہے، کس لفظ کے ساتھ؟ اللہم۔ اللہم کا کیا معنی؟ اے اللہ۔ تو مشرکین اللہ کو مانتے بھی۔ غالباً حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا جب قرآن نے ذکر کیا تو وہ 9 آدمی تھے شرارتی۔ ویسے تو مشرک سارے ہی شرارتی ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھنے خان ہوتے ہیں آگے آگے رہنے والے۔ وہ سردار تھے ان کے 9 آدمی، اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ 9 آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کا مشورہ کیا کہ شب خون مارا جائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے جو وارث ہیں وہ کس پر دعویٰ کریں گے؟ دعویٰ کریں گے تو کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہ مشورہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مشورے کو ذکر کرتا ہے، تقاسموا باللہ، وہ آپس میں اللہ کی کیا کھا رہے تھے؟ وہ حضرت صالح کو قتل کرنے والے لوگ مشرک تھے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں قرآن میں آپ پڑھیں اللہ کے بارے میں جھگڑا، اللہ کو منوانا، تو وہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ جھگڑتے ہیں اللہ میں، یعنی اللہ کی، یہ ہے اصل جھگڑا مشرکین کا اور انبیاء کا، مشرکین مکہ کا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجعل الآلہۃ الہا، یہ ہے جھگڑا۔ اس نے سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا، یہ جھگڑا ہے۔ یہ نہیں جھگڑا ہے کہ وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی، اور میرے آقا منوانا چاہتے تھے الہ اللہ ہی، لا الہ الا اللہ۔ تو جہاں یہ لفظ آئے قرآن پاک میں، اللہ کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ جھگڑا اور اختلاف تھا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اور اللہ کی معبودیت کے بارے میں۔ نبی پاک کہتے تھے کہ اس کائنات کا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی، اور یہ جو ہمارے جن کو ہم پکارتے ہیں یہ بھی۔ تو لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں۔ میں نے کئی دفعہ ایک حقیقت آپ کو سمجھائی، آج پھر ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں۔
یہ جو ہدایت ہے نا اس کے 4 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 4. اور یہ قرآن میں ذکر ہے. سورۃ حامیم مومن میں ان 4 درجوں کا ذکر ہے. وہ جو رجل مومن تقریر کر رہا تھا نا فرعون کے دربار میں، اور اس تقریر کو اللہ نے سورۃ حامیم مومن میں ذکر کیا. جس نے اپنی تقریر کو شروع کیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم موسیٰ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ منوانا چاہتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا کون ہے، اللہ. میری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے، اللہ. میرا مالک کون ہے، اللہ. یہی کہتا نا وہ. اس رجل مومن کی تقریر آپ پڑھیں، یہ طالب علم تو پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو آگے پڑھیں تو 4 درجوں کا ذکر ہے. ہدایت کے نہیں، گمراہی کے. جس طرح ہدایت کے 4 درجے ہیں نا، اسی طرح گمراہی کے بھی کتنے درجے ہیں؟ 4. یہ پکا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں. فیس بک پہ میرا درس آئے گا، محفوظ ہو رہا ہے، یہاں سن کے پھر ایک دفعہ سن لیں. ہدایت کا پہلا درجہ ہے انابت. کیا؟ دل میں ضد نہ ہو، اناد نہ ہو، بغض نہ ہو. بیان کرنے والا فلاں فلاں اسا اس کی گل نہیں سننی. یہ دل میں بات آ جائے تو پھر ہدایت نہیں ملتی. انابت، انابت. اب انابت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رجوع کرنا، مائل ہونا. آپ آسان طریقے سے سمجھ لیں، دل والے برتن کو سیدھا رکھنا. انابت کیا کہتے ہیں؟ دل والے برتن کو سیدھا. پھر ہدایت ملتی ہے، جو دوسرا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے بندے میں انابت پیدا ہو، اللہ اس کو کیا دے گا؟ ہدایت. دوسرا درجہ ہے ہدایت. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے موسلا دھار بارش برس رہی ہے، تیز بارش برس رہی ہے. ایک آدمی نے اپنے چھت پر برتن رکھا ہے، وہ پانی حاصل کرنا چاہتا ہے بارش کا، لیکن برتن اس نے رکھ دیا اوندا، الٹا. 4 گھنٹے بارش برستی رہی. اس کے بعد یہ گیا، اس نے دیکھا کہ اس میں ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں آیا. اس نے کہا یہ بارش کا قصور ہے، بارش کا قصور ہے کہ میرے برتن میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں آیا. تو کسی سمجھدار اور دانا بندے نے کہا پاگل، بارش کا قصور نہیں ہے، تیرے برتن کے، تو نے الٹا برتن رکھا ہے. پانی حاصل کرنا چاہتا تھا تو برتن کو سیدھا رکھا. آپ نہیں دیکھتے جو ذمہ دار لوگ ہیں یا دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، بارش تو برابر برستی ہے، کسی جگہ پہ پھول اگ رہے ہیں، سبزہ اگ رہا ہے، پھل، پیڑ، درخت. کسی جگہ پہ کانٹے دار جھاڑیاں، وہ بنجر ہے، خشک ہے، بے آباد ہے. بارش کا کوئی قصور نہیں، اس زمین کا قصور ہے. ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دل والی زمین کو زرخیز کا نہ بنانا پڑے گا، ضد والے کانٹے اور جھاڑیاں ہٹانی پڑیں گی. پہلی چیز ہے انابت، دل والا برتن سیدھا رکھنا. اور میں نہ مانوں، ان کو ہدایت نہیں ملتی. دوسرا درجہ ہے ہدایت، پھر اللہ ہدایت دے دیتا ہے. تیسرا درجہ ہے استقامت، اس ہدایت پہ ڈٹ جانا. مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، بندہ ادھر سے ادھر. یہ تیسرا درجہ ہے. اور چوتھا درجہ ہے ربط قلب. اللہ اس کے دل پر ربط کر دیتا ہے، مہر لگاتا ہے رحمت کی. یہ جو ربط قلب کا درجہ ہے یہ اصحاب کہف کو حاصل تھا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ،
یہ ربط قلب والا درجہ میرے نبی کے یاروں کو حاصل، صحابہ کو حاصل تھا ربط قلب والا درجہ۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کتنے درجے ہو گئے؟ 4، انابت، ہدایت، استقامت، ربط قلب۔ 2 کا تعلق بندے سے ہے، 2 کا تعلق رب سے ہے۔ تو انابت دکھا ہم ہدایت دے دیں گے، تو استقامت دکھا ہم ربط قلب عطا کر۔ 2 کا تعلق بندوں سے ہو گیا، 2 کا تعلق رب سے ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ اس کا پہلا درجہ ہے شک، جس کو آپ کہہ لیں ضد، شک میں مبتلا رہنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ ضلالت۔ اس کے بعد بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو۔ تیسرا درجہ ہے جدال، پھر وہ موحدین کے گلے لگتا ہے، پھر وہ مناظرے کرتا ہے، مجادلے کرتا ہے، دلیل ہو نہ ہو جھگڑتا رہتا ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، اللہ اس کے دل پر کیا لگا دیتا ہے، جس کو پہلے پارے میں ذکر کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کو پہلی آیت میں ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سنائیں یا نہ سنائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ چوتھا درجہ ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مہر جباری۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا۔ یہ 4 درجے آپ کو حامی مومن میں مل جائیں گے، اس رجل مومن کی تقریر میں ملیں گے آپ کو۔ اس نے ان 4 درجوں کو ذکر کیا، شک کو ذکر کیا، پھر ضلالت کو ذکر کیا، پھر جدال کو ذکر کیا، پھر مہر جباریت کو ذکر کیا۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، سمجھ کے۔ ان کے پاس عقلی دلیل بھی نہیں ہے اپنے شرک کے لیے، شرک کے لیے عقلی دلیل تک ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اللہ کی توحید بیان کرنے والے موحد لوگوں سے جھگڑتا رہتا ہے، اور شیطان سرکش کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ جس شیطان کی قسمت میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جس بندے نے شیطان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، شیطان اس کو گمراہ بھی کرے گا اور اسے جہنم کے دروازے تک۔ شیطان سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، ابلیس، لیکن شیطنت تو ابلیس کے ساتھ خاص بھی نہیں، ابلیس ہی شیطان ہے۔ نو، جنوں میں بھی کئی شیطان ہیں، انسانوں میں بھی کئی شیطان۔ شیطنت کا کیا مطلب ہے؟ سرکشی کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اسی کو شیطنت کہتے ہیں نا۔ تکبر کرنا، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں تمرد کرنا، اللہ کا نافرمان ہونا، اللہ کی بات نہ ماننا۔ انسان نہ مانے وہ شیطان ہے، کوئی جن نہ مانے وہ شیطان ہے۔ ابلیس بھی شیطان کب بنا؟ ورنہ تو ہمارے کئی دوست کہتے ہیں آدم کو بشر کہہ دیا تھا، اس کی اللہ نے سزا دے دی کہ تو کون ہونا آدم نو بشر آکھنا، تو میرے نبی کو بشر کہہ رہا، چل یہاں سے نکل۔ بلکہ وہ تو آگے جو ان کے خطیب ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا رنگینی بھی پیدا کرتے ہیں، اللہ شیطان ہوا کہ نکلتے بستر چوک کے رائے وینڈ جا، وہ تو پھر تھوڑا سا اس کو مرچ مسالہ لگاتے ہیں، نکل یہاں سے، تو میرے آدم کو گھٹیا بشر سمجھتا ہے، بشر کہتا ہے، اسجد لبشر،
اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے کہا تھا از امرتوں کا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا اسجد لبشر، کیا میں بشر کو سجدہ کروں؟ کہا تو ہے اس نے، بالکل کہا ہے اسجد لبشر، کیا میں بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، جس کا کام نیچے جانا ہے، مجھے آگ سے بنایا جس کا کام اوپر جانا ہے، اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے جھک جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسجد لبشر، یہ بار بار پڑھ کے ہمارے خطیب ان دوستوں کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اس نے بشر کہہ دیا۔ اب لوگوں بیچاروں کو پتہ کو نہیں ہوتا کہ قرآن کے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، اس آیت کے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ میں نے کہا جناب آدم کو سب سے پہلے بشر شیطان نے نہیں کہا، خود رب نے کہا ہے جی۔ ابھی آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا، ابھی اس کے اعضاء نہیں بنے، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی، ابھی تو فرشتوں کے سامنے صرف ذکر ہو رہا تھا انی خالقم بشرن، انی خالقم بشرن، میں کیا بنانے والا ہوں؟ بشر بنانے۔ سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ بات تو پتہ نہیں آپ کو پسند آئے کہ پتہ نہیں نہ بھی پسند آئے، پہلے میں نے اتنی دفعہ کہی بھی نہیں ہوگی۔ والد صاحب کہا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، رحمت کی برکھا برسائے، سب سے پہلے آدم کو بشر اللہ نے کہا، پھر جب ابلیس نہ جھکا تو ابلیس نے بھی کہا اسجد لبشر۔ فرق یہ ہے اللہ جب بشر کہہ رہا تھا تو خوش ہو کے کہہ رہا تھا انی خالقم بشرن، اللہ خوش ہو رہا ہے، فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اور جب شیطان کہہ رہا ہے تو یہ چیں بجبیں ہو کے کہہ رہا ہے، بشر کو حقیر سمجھ رہا ہے، حقیر۔ اسجد لبشر، اسجد لبشر، آدم کی بشریت کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ اور سن، جو انبیاء کی بشریت کو حقیر سمجھے گا وہ سب تیری اولاد میں سے، تیری اولاد میں سے۔ تو شیطنت کیا ہے؟ شیطنت یہی ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، اس کو شیطان کہتے ہیں، سرکش، اللہ کے حکم کو نہ ماننا۔ والد صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، آپ پتہ نہیں سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ اگر سمجھ آ گئی آپ کو تو تھوڑا سا بولنا، مجھے بھی پتہ چلے گا بھئی تو سمجھ آ گئی۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے جس جگہ اللہ نے کہا ہے سجدہ کر، جس جگہ اللہ نے کہا ہے سجدہ کر، جو اس جگہ سجدہ نہ کرے، بولو تو صحیح، جس جگہ اللہ نے کہا ہے سجدہ کر، جو اس جگہ سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہے، اور جس جگہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں سجدہ نہ کر، جو وہاں کرے وہ بھی شیطان ہے۔ شیطنت اللہ کی نافرمانی کا نام، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کا نام۔ تو یہاں ابلیس بھی مراد ہو سکتا ہے، اور انسانوں میں ایسے اہل علم مقتدا جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، شرک سکھاتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ میرے آقا نے خود اس طرف توجہ بھی دلائی کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، خطیب اور علماء، کہ نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ ایسی ایسی باتیں وہ ممبر سے بیان کریں گے، ان سے دور رہنا ہے، انہاں دے نیڑے، خود حدیث میں آئے۔ اب ہم سنتے ہیں جناب پتہ نہیں کہاں سے نکال کے روایتیں لاتے ہیں، ہم حیران ہوتے رہتے ہیں بھئی روایتیں آئی کہاں سے۔
ہمارے ایک بزرگ ہیں، روایتیں سنانے کے بادشاہ ہیں، الترغیب و ترہیب ان کو یاد ہے، تقریباً حفظ ہے ان کو، الترغیب و ترہیب۔ الترغیب و ترہیب کیا ہے؟ یعنی خوشی والی حدیثیں، جنت والی، اللہ کی رضا والی، حوراں والیاں، اور ترہیب ڈراوا، قیامت، جہنم، جہنم کی سزا، آگ، بس یہ اس میں حدیث جمع ہے۔ جس بندے نے جمع کیے کوئی معیار نہیں، جو آئی آنے دو، کوئی معیار نہیں۔ اب امام بخاری کا معیار ہے، امام بخاری کا معیار ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کے مرتب کی، کہاں؟ بیت اللہ۔ جو حدیث پہنچی اس کو لینے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارہ کی، پھر اس حدیث کو لی۔ 7,000 حدیثیں ہیں تقریباً بخاری میں، 14,000 نفل پڑھے انہوں نے بیت اللہ میں، اس کتاب کو انہوں نے لیا، پرکھا۔ ہاں ایسے ہو جاتا ہے، پریسیں تو تھی نہیں اس زمانے میں، کوئی پریس تھی؟ پریسیں تو نہیں تھی، فوٹو سٹیٹ مشینیں بھی نہیں تھیں۔ کیا ہوتا تھا؟ جو شاگرد ہوتے تھے نا، وہ قلم سے لکھتے تھے، قلم سے۔ نسخہ میرے پاس آیا، میں نے اسے لکھ لیا، آگے کسی اور عالم نے مجھ سے کہا یار منوی دے، میں بھی لکھ لے، وہاں اس کو دے دیا، اس نے بھی لکھ لی۔ خود میں نے جو حدیث کی پڑھی تھی، حدیث جس دور میں نے پڑھی تھی، فوٹو سٹیٹ مشینیں نہیں تھی، کوئی مشینیں نہیں۔ ترمذی کی جو کبھی اس نے نقل کر لی، کبھی اس نے نقل کر، اس طرح اب وہ جو میں نے نقل کی ہے، مثال کے طور پر ان کی کاپی سے میں نے نقل کی، یہ میرے استادوں کے ذمے نہیں لگے گی۔ ہو سکتا میں کوئی لفظ اوپر نیچے کر دیا ہو، کوئی لفظ میں نے چھوڑ دیا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح وہ کتابیں مرتب ہوتی تھیں، پھر نیچے والے لوگ اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لکھنے کے نسخوں میں کچھ کمزور باتیں آ گئی ہوں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کمزور باتیں آ گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لکھنے والوں میں سب اہل سنت نہ ہوں، کوئی دوسرے طبقے کا بھی ہو، اس دے ہاتھ چڑھی، اس اپنیاں کچھ گلاں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن امام بخاری نے چھان پھٹک تو کی نا، پھر اس حدیث کو لیا انہوں نے۔ لیکن الترغیب و ترہیب، مستدرک کے حاکم، ان کتابوں کا کیا اعتبار ہے جی؟ ان کی روایتیں پیش کی جائیں تو ہم ان روایتوں کو ماننے لگ جائیں؟ تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ حضرت بیان کر رہے تھے، اور بیان بھی انہوں نے انہی کے مجمع میں کیا، وہ اہل سنت میں نہیں بیٹھے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے پہلے کبھی یہ روایت نہیں سنائی آپ کو، آج پہلی مرتبہ میں سنا رہا ہوں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور بیٹھے ہوں گے تو اچانک جنت چمک اٹھے گی، پتہ نہیں پہلے اندھیرا ہونا جنت، پھر چمک آئے گی، اس میں چمک اٹھے گی، ہر چیز لہلہانے لگے گی، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہوا آج، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی وجہ سے جنت چمک اٹھی۔ کیا بات ہے جی! نبی پاک اور حضرت عائشہ کے مسکرانے سے نہیں چمکتی، نو، بابا آدم اور اماں حوا ان کے مسکرانے سے نہیں چمکتی، حضرت ابراہیم اور ہاجرہ ان کے مسکرانے سے نہیں چمکتی۔ اگر روایت صحیح ہوتی ہمیں ماننے میں کیا تکلیف ہے جی؟
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے ویسے ہی قابل عزت ہیں جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ، ہم تو کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے نگاہوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح ہم ان کی عظمت کے اقراری ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہیں۔ اور جو نگاہ، جو قدر و منزلت ہماری نگاہوں میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر کی ہے، قرآن میرے سامنے ہے، ہمارے نزدیک وہی عظمت سیدنا حیدر کرار کی بھی رضی اللہ تعالی، کوئی فرق نہیں۔ بلکہ کچھ لوگ جو تحقیق میں ذرا جنونی ہو جاتے ہیں، تحقیق میں پڑھے نا، جنونی ہو گئے، اس جنون میں آ کے حضرت علی پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیں کہ حضرت علی نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ کام غلط۔ میں ان سے کہتا ہوں پاگلو، معاویہ کو جو دفاع کرتے ہو، حضرت طلحہ و زبیر کا دفاع کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کس نسبت سے کرتے ہو بھائی؟ صرف ایک ہی نسبت ہے نا کہ وہ صحابی ہے اور ہم نے صحابیت کا دفاع کرنا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی کون ہے؟ ایک کا دفاع کر رہے ہو، دوسرے پہ ہاتھ صاف کر رہے ہو، کیوں؟ حضرت حسن بھی صحابی ہیں، حضرت حسین بھی صحابی ہیں، تو جب صحابیت کا دفاع کرنا ہے تو پھر حضرت حسن کا بھی دفاع کرنا ہے، حضرت حسین کا بھی دفاع کرنا ہے، اور حیدر کرار کا بھی دفاع کرنا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، ایسے لوگوں کے قریب ہو نہیں۔ تو تخویف سنائی، اس کے بعد ایک زجر کی مشرکین کو کہ اللہ کی توحید کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے رہتے ہو، زجر کی۔ اس کے بعد اللہ نے ثبوت قیامت پر اور اپنی توحید پر عقلی دلیل پیش کی۔ اللہ نے فرمایا تواڈے کول تے دلیل ہے کوئی نہیں، تم جھگڑ رہے ہو بغیر علم، کوئی عقلی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ آؤ ثبوت قیامت پر اور اپنی الوہیت پر میں تمہیں عقلی دلیل سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے عقلی دلیل پیش کی، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انسان کی تخلیق، اسے کس طرح بنایا اس کو ذکر کیا، اور دوسرے حصے میں بنجر زمین، بے آباد زمین، اس پر بارش برستی ہے تو وہ زمین کیسے آباد ہو جاتی ہے۔ ان دو چیزوں کو اس دلیل میں ذکر کیا جی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے من البعث، جی اٹھنے میں، کہ جب ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، اجزاء کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے، تو دوبارہ ہم نے بننا ہے، قیامت آنی ہے، دوبارہ ہم نے تخلیق پانا ہے، ہمارا وجود دوبارہ بننا ہے۔ اگر تمہیں شک ہو گیا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا یہی شک ہے نا تمہیں کہ مر کے راکھ ہو جاؤ گے، یہی شک ہے نا تمہیں کہ مر کے مٹی میں مل جاؤ گے، تو میں نے تو تمہیں بنایا ہی مٹی سے ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تو تمہیں بنایا ہے مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کے ایک گندے قطرے سے۔ دو معنی آپ کر لیں، چلو دو معنی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بنایا تمہیں مٹی سے، یعنی تمہارے بابا آدم کو، ثم من نطفۃ، اور پھر ہم نے تمہیں بنایا، نسل آدم کو بنایا، من نطفۃ، کس سے؟ آدم کو مٹی سے اور تمہیں نطفے سے۔ ایک تفسیر۔ دوسری یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہر بندے کی تخلیق میں مٹی کا ذکر ہے، تعلق ہے مٹی کا،
یہ جو نطفہ بن رہا ہے، نطفہ یہ بنتا ہے خون سے، خون کا خلاصہ ہے۔ خون بنتا ہے غذا سے، اور غذا حاصل ہوتی ہے کہاں سے؟ تو گویا کہ ہر ایک کی تخلیق میں مٹی کا عمل دخل ہے۔ پانی کا وہ گندا قطرہ خون سے بنا، خون کا وہ جوہر ہے، خون جو ہے وہ اس غذا سے بنا جو غذا مٹی سے حاصل ہوئی۔ اب مانا کرو ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر بوند کے ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کا لوتھڑا، ثم من مضغۃ، پھر اس کی بوٹی۔ 40 دن کا فاصلہ ہے جی، پہلے 40 دن نطفہ، پھر 40 دن جمع ہوا خون، پھر 40 دن کے بعد بوٹی۔ مخلقۃ، جس کو صورت دے دی گئی، وغیر مخلقۃ، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو صورت نہیں دی۔ نئے نقشے، ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھیں بن گئیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو حمل ساقط ہو گیا اور ان کو کوئی شکل اور صورت نہیں دی۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ مخلقۃ بے عیب، اعضاء سارے مکمل ہیں، ہاتھ بھی مکمل ہیں، آنکھیں بھی، ناک بھی، کان بھی، ہونٹ بھی، پاؤں بھی، بے عیب پیدا کیا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عیب دار ہیں، ایک آنکھ کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، ہاتھ کی انگلی کوئی نہیں۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم تم پر اپنی توحید کے دلائل کو واضح کر دیں۔ تم سمجھو کہ پانی کے گندے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنانے والا جو ہے وہی الہ اور معبود ہے، اور وہ قادر ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ لوگوں کو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے رحموں میں ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں، جتنی مدت چاہتے ہیں، ہم ماں کے پیٹ میں رحم میں اس بچے کو ٹھہراتے ہیں۔ اس کی کم از کم مدت 6 مہینے ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ مدت حمل جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اور کم سے کم 6 مہینے ہیں۔ جتنا ہم چاہتے ہیں ماں کے رحم میں اس کو ٹکائے رکھتے ہیں، ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور جو مشہور معروف مدت ہے نا وہ 9 مہینے ہیں۔ عام طور پر 9 مہینوں کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آ جاتا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلا، بچہ، بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، شعور کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، طفلا، بالکل بچہ، ماں کے پیٹ سے ہم نے باہر نکال دیا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں باقی رکھتے ہیں، ثم یبکیکم، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے اللہ، تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی جوانی کو۔ بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، بڑا ہوتا چلا گیا، پھر جوانی کی عمر کو پہنچ گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو فوت کر دیا جاتا ہے جوانی میں، چڑھتی جوانی میں، شباب میں انتقال ہو گیا، مر گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں
جن کو لوٹایا جاتا ہے نکمی عمر تک، یعنی جوانی، پھر جوانی ڈھل گئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر بڑھاپا اور زیادہ ہو گیا، پھر اور زیادہ ہو گیا، پھر قوائے کمزور ہو گئے، اعصاب کمزور ہو گئے، دانت گر گئے، نظر ختم ہو گئی، سنوائی ختم ہو گئی، چل نہیں سکتا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ بھی، تاکہ وہ نہ سمجھے بعد سمجھنے کے کچھ۔ اس کو بتایا جائے بابا جی ایسے ہو گیا ہے، تو 5 منٹ کے بعد اسے پھر بھول جائے، وہ کہے کیا؟ تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کے کچھ۔ اللہ اس ارذل عمر تے محفوظ فرمایا، اللہ محفوظ فرمایا۔ اللہ جو نکمی عمر ہے، بندہ محتاج ہو جائے، آنکھیں ختم، کان ختم، چلنا ختم، پکڑنا ختم، یہ ساری نعمتیں ہیں نا جوانی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ دانت ہیں، کہیں پڑھا تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، ان کی کوئی عزیزہ تھی، تو وہ آئی اور حضرت مفتی صاحب سے کہنے لگی داندے چ بڑا درد ہے جی، نہ کوئی شے کھادی جاندی ہے نہ پیتی جاندی ہے، درد ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا اسی چکی سے 50 سال خوب خوراک پیستی رہی ہو کہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں یاد، وہ جو 50 سال تک اس چکی کو چلاتی رہی ہو، اب 2 دن 4 دن مہینہ ایسا آ گیا تو اللہ کا گلہ کرنے لگی ہو، تو یہ سارے قوائے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو ہم جوانی میں لے لیتے ہیں، کسی کو ہم بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، تو یہ تدریجاً ہوتا ہے۔ ماں کے رحم میں جو کچھ ہوا تدریجاً ہوا، پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر اس کی تصویر بنائی گئی، پھر 9 مہینے کے بعد غالباً اسے ماں کے پیٹ سے باہر لایا گیا، پھر جو کچھ دنیا میں ہوا وہ بھی تدریجاً ہوا، پہلے بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ سب کچھ تدریجاً ہوا۔ جو رب ایک گندے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا۔ تمہیں شک ہو گیا ہے کہ ہم کیسے زندہ کریں گے؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتاً، دبی پڑی ہے، بنجر ہو گئی ہے، بے آباد ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصل نہیں ہو رہا ہے، زمین دبی دبی سی ہے، بے آباد سی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيَّ الْمَاءَ، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، بارش آئی، اہتزت، وہ لہلہانے لگی، وَرَبَتْ، اور بڑھنے لگی، کھیتیاں اگنے لگیں، شجر، پھول، سبزیاں، سبزہ، وہ لہلہانے لگا، پھر وہ پھولنے لگا، پھیلنے لگا، بڑھنے لگا۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اور اگانے لگی وہ پانی، وہ زمین اگانے لگی ہر قسم کے عمدہ جوڑے، سبزیوں کے جوڑے، پھلوں کے جوڑے۔ جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ سفید اور کالا، سبز اور لال، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا، یہ جوڑوں سے مراد۔ اسی طرح جب ہم سور پھونکیں گے تو سب کچھ زمین باہر، جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ اللہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ ذالک بأن اللہ کہنا چاہتے ہیں میری اس دلیل سے
5 باتیں ثابت ہوئی. یہ جو دلیل تم نے سن لی ہے، ہم نے تمہیں نطفے سے بنایا،